یہ دولت کسی بادشاہ کے خزانے کی چیز نہیں ہے. میرے جملوں پر غور کریں آپ. یہ اہل بیت کی محبت والی دولت کسی بادشاہ کے خزانے کی چیز نہیں ہے، بازار کا سودا نہیں ہے. یہ عطائے پروردگار ہے، یہ لطف الہی ہے. قرآن پڑھیے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ لطف الہی ہے، اللہ سب کو نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہی وجہ ہے بہت سے لوگ اس محبت سے محروم ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے تو دنیا جھگڑا بھی کرتی ہے، جھگڑا کرتی. دنیا کو تکلیف کیوں ہے؟ آپ کی دولت سے، آپ کی کرسی سے، آپ کے پیسے سے، آپ کے اقتدار سے، آپ کے مال سے نہیں. دنیا کا جھگڑا آپ سے جو ہے صرف آل محمد کی محبت پر ہے. دنیا چاہتی ہے محبت چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے. پوری دنیا کا جھگڑا صرف اسی بات پر ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کیوں چاہتے ہیں آل محمد کو؟ ہمارا چھوٹا سا جواب، بھائی ہم نہیں چاہتے، اللہ نے دیا ہے ہم کو. اللہ نے ہم کو یہ دولت دی ہے، ہم نے مانگا نہیں ہے، ہم نے خریدا نہیں ہے. جب یہ دولت اللہ نے دی ہے تو جھگڑا ہم سے مت کرو. جھگڑا اگر کرنا ہے تو اس خدا سے کرو جس نے تم کو نہیں دیا، ہم کو دے دیا. لہذا اگر اس سے جھگڑا کرنا ہے تو جا کے شوق ہے تو اس سے جھگڑا کرو، اس سے بحثیں کرو. لیکن اس سے بحث کرنے کے لیے، اس سے جھگڑا کرنے کے لیے آپ کو دنیا سے جانا پڑے گا. پہلے دنیا چھوڑنی پڑے گی صاحب. بہت بڑا مرحلہ ہے یہ، اور لوگ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اتنی دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ گئی ہے. لوگ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جاؤ وہاں جھگڑا کرو تو دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا. نہیں تیار، ہم تیار ہیں جانے کے لیے. آپ تیار ہیں؟ ہم اور آپ تیار ہیں دنیا چھوڑنے کے لیے. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس دن ہم دنیا چھوڑیں گے وہیں سے اہل بیت کی ملاقات شروع ہو جائے گی. ہم جس دن دنیا چھوڑیں گے ہمارے سفر کا پہلا روز ہوگا، وہیں اہل بیت کی ملاقات ہوگی. جب ہم کو معلوم کہ اہل بیت کی ملاقات ہوگی تو ہم تو تمنا کرتے کب دنیا چھوڑنے کا موقع ملے، ان کی زیارت ہو. گھبرائیے آپ جس کا کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں عزیزو، اس کو گھبرانا چاہیے. جس کے اتنے بھرے ہوں اس کو دنیا چھوڑنے میں تکلیف نہیں ہوتی. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. موت در حقیقت آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے حیات ہے، حیات جاویدانی ہے. آل محمد کے چاہنے والوں کو موت نہیں آتی، وہ تو مر کر کے بھی زندہ رہتے ہیں، اور جو ان کو نہیں چاہتے وہ زندہ رہ کے بھی مقبوردہ ہیں. تو عزیزو یاد رکھو خداوند عالم نے جو فرمایا ہے کہ انفقوا بما مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ نے جو دولت تم کو دی ہے، جس میں تم کو نمائندہ بنایا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو مرضی پروردگار ہم لیں گے، حاصل کریں گے، اور اس مال کو کوشش کریں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ادھر ادھر نہیں. یہی وجہ ہے عزیزو، ائمہ معصومین کے پاس جب لوگ آئے ہیں رکوع میں شرعیہ لے کر کے، تو ائمہ نے سارے رکوع کو قبول نہیں کیا بعض اوقات، اس لیے کہ امام دلوں سے واقف ہوتے ہیں. کون ہے
ہے خلوص میں بھیج رہا ہے، کون ہے اللہ کے لیے دے رہا ہے، اور کون ہے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ ائمہ معصومین کبھی سارے پیسے کو قبول نہیں کیے، کبھی ایسا رہا ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں پیسے واپس کر دیے، اور کبھی 1-2 درہم بھی آیا اس کو قبول کر لیا۔ چنانچہ چھٹے امام کا دور ہے، نیشاپور ہی کے مومنین رقوم شرعیہ اکٹھا کیے، امام تک پہنچانا ہے، امام تک پہنچانا ہے۔ کس کو بھیجا جائے؟ کہا علی ابن محمد نیشاپوری کو بھیجو، یہ متقی متدین دیندار ہیں، ان کو امانتیں دے کر کے بھیجو، یہ پیسے دے کر کے بھیجو، یہ امام کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ علی ابن محمد نیشاپوری کو تیار کیا گیا، آپ ہماری طرف سے نمائندگی کیجئے، یہ سب رقوم شرعیہ ہے، خمس و زکوٰۃ کے پیسے آپ امام تک پہنچائیے مدینے جا کر کے۔ لیے جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں، دیکھا ایک پرانا بوسیدہ سا دروازہ کھلا، ایک بوڑھی عورت عصا کا سہارا لیے ہوئے باہر نکلی۔ کہا علی ابن محمد کہاں جا رہے ہو تم؟ کہا مدینہ۔ کیوں؟ کہ رقوم شرعیہ لے کر کے جا رہا ہوں امام وقت کو پہنچانے کے لیے، امانت ہے۔ کہا میرے بھی کچھ امانت ہے، اس کو بھی لیے جاؤ، میرے بھی کچھ پیسے اس کو بھی پہنچا دو۔ کہا لاؤ، میں تو جا ہی رہا ہوں۔ 4 درہم، صرف 4 درہم۔ تاریخ میں اس محترمہ کا نام ہے شتیتا۔ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں ایران، نیشاپور جو گئے ہوں گے قدم گاہ زیارت کے لیے، تو بی بی شتیتا کی قبر وہی نیشاپور میں ہے۔ کہا ہمارے پاس کل 20 درہم تھے، ہم نے 20% خمس نکال دیا، 4 درہم۔ یہ 4 درہم مولا کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ ہاں علی ابن محمد ایک چیز اور، ایک جوڑا کپڑا میں خوشی سے امام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ہدیہ، اس کو بھی لے جاؤ ساتھ۔ اور ادھر دینے والوں نے 50,000 40,000 60,000 لاکھ درہم دیا ہے، امانت خمس امام کو بھیج رہا ہے۔ علی ابن محمد نیشاپوری سب لے کر کے چلے، مدینہ پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ چھٹے امام کا چند دنوں پہلے ہی شہادت ہو چکی ہے۔ کہا تو ان کا جانشین کون ہے؟ کہا ہاں ان کا جانشین ہے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ افتح، انہوں نے جھوٹی امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ چھٹے امام کے بعد ان کے بیٹے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا عبداللہ افتح، انہوں نے جھوٹی امامت کا دعویٰ کیا تھا، کہا میں چھٹے امام کے بعد امام ہوں، ساتویں امام کو نہیں مانا انہوں نے امام۔ لوگوں نے کہا عبداللہ افتح ہیں امام۔ یہ آئے ان کے پاس، انہوں نے پہلے ہی سوال کیا کہاں سے آؤ؟ کہا نیشاپور سے۔ کہا کچھ پیسہ ایسا لائے ہو؟ علی ابن محمد نیشاپوری سمجھ گئے یہ امام نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہ دیکھتے ہی سب سے پہلے پیسے کا سوال کیا ہے۔ حقیقی امام جو ہوگا اس کو پیسے کی فکر نہیں ہوگی۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا امام۔ کہا لایا تو ہوں۔ کہا لاؤ۔ کہا نہیں دوں گا، کچھ سوالات ہیں ان کا جواب پہلے دے دو تب میں تمہیں رقوم شرعیہ دوں گا۔ کہا کیا سوالات ہیں؟ کہا ہمارے نیشاپور کے مومنین نے ایک پرچے پہ 70 سوال لکھا ہے اور اس کو سیل کر دیا ہے 70 سوال، اور مجھ سے کہا علی ابن محمد نیشاپوری دیکھو امام کو پہچاننے کا بہترین طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ پرچہ اپنی جیب میں رکھنا، جو دعوی امامت کر رہا اس سے کہو تم پرچہ پڑھنے سے پہلے اس پرچے کا جواب دے دو سوالات کا۔ پرچہ دیکھو نہیں، سوالات پڑھو نہیں۔ اگر حقیقی امام ہوگا تو سوال پڑھے بغیر سوال کا جواب دے گا، اگر وہ تمہارے سوالوں کا جواب دے دے تو سمجھ لو حقیقی امام، اس کو امانت دے دینا۔ علی ابن محمد نیشاپوری کا دیکھو 70 سوالات ہیں، یہ جیب میں ہمارے پرچہ، اگر ان 70 سوالوں کا جواب دے دو گے تو میں رقوم شرعیہ تم کو دوں گا۔ کہا پرچہ؟ کہا پرچہ نہیں دوں گا۔ کہا اس کا مطلب تم ہم سے علم غیب مانگ رہے ہو؟ عبداللہ افتح نے کہا اس کا مطلب تم ہم سے علم غیب مانگ رہے ہو؟ کہا ہاں۔
کہا وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. عبداللہ ہے افتہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، علم غیب ہم نہیں دے سکتے. تو علی ابن محمد نیشاپوری نے جب تم علم غیب نہیں دے سکتے تو ہم تمہیں پیسہ بھی نہیں دے سکتے، پیسہ بھی نہیں دیں گے. نکل گئے دروازے سے، نکل پڑے. یا اللہ اب کیا کروں، اتنی دور سے آیا ہوں، امانت لے کر کے امام وقت تک پہنچانا تھا، اور کسے دوں، کون ہے امام وقت؟ بس یہ گلی میں پھر ہی رہے تھے، غلام آیا، اس نے کہا علی ابن محمد نیشاپوری عجیب مولاک، اپنے آقا کو جواب تو چلو تمہیں طلب کر رہے ہیں. علی ابن محمد نیشاپوری کہتے ہیں وہ کون ہے میرے آقا؟ کہا وہ ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. کہا وہ ہیں ہمارے امام؟ کہا ہاں، چھٹے امام کے بعد ان کے فرزند وہ امام برحق ہیں. کہا چلو. آئے، دہلیز سے جیسے ہی قدم رکھا، چوکھٹ پہ پہنچے ہی تھے دروازے پر، ابھی اندر داخل نہیں ہوئے، اندر سے آواز آئی، اندر سے آواز آئی، مرحبا اے علی ابن محمد نیشاپوری، خوش آمدید. اور ایک جملہ اور فرمایا، علی ابن محمد نیشاپوری ذرا جیب سے پرچہ نکالو، ہم نے تمہارے 70 سوالوں کا جواب لکھ دیا اس پرچے پر. پہچانیے امام برحق کون ہے. 70 سوالات تمہارے جواب لکھے گئے ہیں، ان سوالوں کا پرچہ نکالو. علی ابن محمد نیشاپوری جیب سے پرچہ نکالتے دیکھتے پورے سوال کا جواب لکھا ہوا ہے، پورے سوال کا جواب لکھا ہے. مولا یہ سارے سوالات کے جوابات لکھ دیے؟ کہاں؟ کہا بغیر پڑھے. کہا امام وہی ہے جو بغیر پڑھے جواب دے. امام وقت کو تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر کوئی زیر لب بدبداتا ہے تو وہ بھی سنتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ دنیا کی خبر آپ کے دل کی باتوں کو جانتے ہیں. امام وقت جواب مل گیا، جی مولا یہ کچھ امانتیں ہیں نیشاپور سے لایا ہوں، رقوم شرعیہ ہیں، خمس و زکوٰۃ کے پیسے ہیں. امام نے فرمایا اب یہاں پر سنیے، امام نے فرمایا یہ ساری امانتیں واپس لے جاؤ. واپس کیوں؟ آپ کے چاہنے والوں نے دیا ہے، خمس کے پیسے ہیں، اور آپ واپس وہاں گئے تو وہ کہہ رہے ہیں پیسہ لاؤ، اور یہاں کہہ رہے ہیں لے جاؤ. دونوں میں فرق ہے دعویٰ امامت میں. وہ بھی دعویٰ کر رہا تھا امام کا عبداللہ، پہلی فرصت میں کہا پیسہ لاؤ، یہاں امام کو پیسہ دیا جا رکھا واپس لے جاؤ. علی ابن محمد نیشاپوری فرماتے ہیں مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ لامذہب ہو چکے ہیں لوگ، یہ میرے بابا کی شہادت کے بعد میری امامت کا انکار کر چکے ہیں یہ لوگ، یہ عبداللہ افتاح کو امام مانتے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، یہ فتحی المذہب ہو چکے، ان کا پیسہ مجھے نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ. یہ علی ابن محمد نیشاپوری نکلنے لگے، دروازے پر پہنچے، پھر آواز آئی ساتویں امام کا، علی ابن محمد واپس آؤ. مولا کیا بات؟ کہا ہاں البتہ وہ 4 درہم جو میری کنیز نے بھیجے ہیں، وہ 4 درہم جو شتیتا نے بھیجے وہ دو، وہ مجھے قبول ہے، میں اسے لوں گا، وہ میری کنیز خاص ہے، اس نے بھیجا ہے. آپ اندازہ لگائیے آل محمد کی نگاہ میں کثرت معیار نہیں ہے، آل محمد دل دیکھتے ہیں، دل. 1 روپے بھی آل محمد کی راہ میں خلوص کے ساتھ پیش کرو وہ قبول کریں گے. سارے پیسے واپس لے جاؤ، منہ پر پھینک دو سب کے. ہاں جو شتیتا نے 4 درہم بھیجا ہے وہ دے دو. یہ 4 درہم نکالا. امام نے فرمایا علی ابن محمد وہ کپڑا، وہ جو میری کنیز نے میرے لیے کپڑا بھیجا ایک جوڑا، وہ بھی دو. انہوں نے کپڑا بھی دے دیا. اب یہاں پر سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے.
قرآن کرم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها،